جب تک دنیا کے کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک میں پورے اسلام کے نظام کو قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ دنیا کو دعوت دیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، آؤ دیکھو یہ ہے محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دعائیں مانگتے ہیں، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معہم۔ کہیں تو دکھاؤ یہ دین ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتابیں نہیں پڑھیں گے، وہ کتابوں میں تو اچھی سی اچھی باتیں لکھی جا سکتی ہیں، کیا ہے؟ یہ کہو کہ حضور ایسے تھے اور صحابہ ایسے، پدرم سلطان بود بھائی ہوں گے، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ جب تک کسی ایک ایسا نہ ہو کہ کوئی چھوٹا سا گاؤں ہو، کوئی جزیرہ ہو، سائزیبل ملک ہو، درمیانی درجے کا ملک ہو، جس میں وہ نظام قائم کر کے دکھایا جائے، دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف خلافہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اس کا سیاسی نظام کیا تھا، اس کا قانونی نظام کیا تھا، اس کا عدالتی نظام کیا تھا، اس کا زمین کا بندوبست کیا تھا، اس کا مالیاتی نظام کیا تھا، اس میں غرباء کی کفالت کا نظام کیا تھا۔ یہ سارا نظام اگر آپ قائم کر کے نہیں دکھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی ریپرزنٹیشن کا حق ادا نہیں کر رہے۔ You are the representatives of Allah on this earth۔ کتاب آپ کے پاس ہے، قرآن آپ کے پاس ہے، نبی کے نام لیوا ہی نہیں، ٹھیکیدار آپ ہیں۔ سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، یہ ترانے گانے سے تو نہیں بات بنتی، ذرا ان کا کوئی کردار، ان کے جھلک کوئی اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں بھی تو دکھاؤ، اپنے معاشرے میں بھی تو دکھاؤ۔ یقیناً افضل ہیں، اس میں کیا شک ہے، سید البشر ہیں، افضل المرسلین ہیں، اکمل الرسل ہیں، خاتم النبیین ہیں، کیا شک ہے اس میں، لیکن دکھاؤ تو صحیح بھائی۔ تو جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہم مجرم ہیں، ہماری سزا شکلیں بدلے گی، پڑھتے رہیں گے کوڑے۔ اچھی طرح سن لیجیے، کبھی وہ کوڑا افغانستان میں ہوگا، کبھی وہ کشمیر میں ہوگا، کبھی اریٹریا میں ہوگا، کہیں فلپائنز میں ہوگا، کبھی چچنیا میں ہوگا، کبھی بوسنیا میں ہوگا، کبھی صومالیہ میں ہوگا، کبھی کہیں اور ہوگا، کبھی عراق میں ہوگا، وہ کوڑے پڑتے رہیں۔ ہے تو ایک ہی جسد ہے نا امت محمد کا۔ جہاں تک ذلت ہے، مسکنت ہے، بے وقاری ہے، وہ تو پوری امت کی ہے۔ باقی تو وہ اضافی کوڑے ہیں نا، ذلت تو ہے ہی ہے، ذلیل تو ہے ہی ہے، کوئی حیثیت ہماری ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والے G15 یا G7، اور کوئی مسلمان ملک جیسے ہم کہتے ہیں نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ G15 میں ہے اور نہ G7 میں، کنٹرول تو وہ کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کونسل اور اس میں ویٹو ہے کسی مسلمان کے پاس؟ ایٹم بم پاکستان کو سب سے زیادہ جو اس وقت مورچہ بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ یہاں اندیشہ ہے ایٹم بم کا۔ اسرائیل کو اگر کوئی کنفرنٹ کر سکتی ہے کوئی قوم تو وہ صرف پاکستان، یہی تو وجہ ہے۔ تو اب اچھی طرح سمجھ لیجئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک دنیا کے کسی نہ کسی ایک قابل لحاظ رقبے کے ملک پر اللہ کا دین عملاً قائم کر کے ہم نہیں دکھائیں گے، وہ فرض کفایہ ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے۔ اگر ایک جگہ بھی ہم دکھا دیں، آؤ بھائی یہ کھلے ہوئے دروازے، آؤ دیکھو with your own eyes, come here and see for yourself, this is Islam, this is the رحمت of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آؤ دیکھو اپنی آنکھوں سے رحمت للعالمین کے مظاہر دیکھو۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، اب آ گیا نیچے اتر کر ایک سیڑھی، سب سے زیادہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مواقع عطا کیے وہ ہمیں کیے۔ چند چیزیں میں گنوا دینا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا دینی منصب مجددین امت، ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لہا دینہا۔ 1000 برس تک سارے مجددین عالم عرب میں آئے، اور 11ویں صدی سے شروع ہو گئے ہندوستان میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ،
سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، پھر 14ویں صدی میں حضرت شیخ الہند، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ کوئی وجہ تو ہے، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ چن لیا کرتا ہے نا۔ پھر خلافت ختم ہوئی تو تحریک صرف یہاں چلی، کہیں چلی اور کتنی غیرت تھی، کتنے لوگوں نے جیلوں کے اندر جا کر جو ہے جیلوں کو آباد کیا، کتنوں نے ہجرت کر لی، چلے گئے افغانستان چلے گئے۔ یہ تو اس صدی کی تاریخ ہے، بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم اس سے بھی واقف نہیں۔ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، ساتھ ہیں تیرے شوکت علی بھی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ اس سے پورا ہندوستان گونج گیا تھا، گاندھی شریک ہوا۔ وہ تو جیسا میں بتا چکا ہوں، وہ ایک ترک کے ہاتھوں ہی کام ختم کرا لیا۔ اب کیا کرو گے تم؟ مدعی سست گواہ چست۔ پھر پوری دنیا میں مسلمان ممالک آزادی ہوئے، بظاہر آزاد، حقیقتاً تو کوئی بھی ابھی آزاد نہیں۔ ظاہری آزادی جو ملی ہے تو اس میں صرف ایک ملک کے لیے اسلام کا نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہیں اور نہیں۔ پھر پاکستان بنا ہے تو معجزہ، پوری دنیا مانتی ہے کہ معجزہ، کسی حساب کتاب میں نہیں۔ میری کتاب ہے استحکام پاکستان، میں نے ثابت کیا ہے تمدن، سیاست، ریاست کے کسی اصول سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان بننا چاہیے تھا۔ اٹ از اے میریکل۔ پھر پاکستان بننے کے بعد اتنا بڑا میریکل ہوا ہے، 10 کروڑ تھے ہم اس وقت، مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کے ملا کر، اور 10 کروڑ عوام کی نمائندہ دستور ساز اسمبلی نے فیصلہ کیا حاکمیت اللہ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ قرارداد مقاصد، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، 1950 میں اور بڑا معجزہ ہو گیا، آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، جماعت اسلامی، اہل حدیث، 6 جماعتوں اور 6 فرقوں یا 6 مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت، نیچے کے بچڑ بھئیے نہیں، ٹاپ کے لوگ، 31 علماء، اور انہوں نے دستور کے لیے 22 اصول دے دیے۔ اس پر ہم متفق ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ مفتی جعفر حسین مجتہد، حافظ کفایت حسین ان کے سب سے بڑے اس زمانے کے واعظ اور ذاکر، ادھر مولانا مودودی جیسی شخصیت، سید سلیمان ندوی جیسی شخصیت، مولانا شفیع، مفتی محمد شفیع صاحب جیسی شخصیت، اور بریلویوں میں مولانا بدایونی، مولانا ابو الحسنات قادری لاہور کے، اہل حدیثوں میں ٹاپ کے، سب ٹاپ کی قیادت نے کہا کہ یہ ہمارے اصول ہیں، کم آن۔ تو سوچنے کی بات ہے، اس کے بعد کہیں کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بس غلطی کیا ہوئی ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے، 2 غلطیاں ہوئی ہیں، پازیٹو نیگیٹو۔ پازیٹو غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے راستہ انتخاب کا اختیار کر لیا نظام کو بدلنے کے لیے۔ جب تک جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، اس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، دستور اسلامی کا مطالبہ مولانا مودودی نے کیا، لیکن تمام قوم نے اس کا ساتھ دیا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ تو جماعت اسلامی کے نہیں تھے، انہوں نے پاس کروائی ہے دستور ساز اسمبلی کے اندر، ورنہ جماعت اسلامی کا تو کوئی نمائندہ نہیں تھا اس وقت اسمبلی میں، انہیں کوئی تعصب نہیں تھا کہ یہ جماعت کی طرف سے آئی ہے، نہیں، دین کی بات ہے، صحیح بات ہے۔ جب آپ الیکشن کے میدان میں آ گئے، اب معلوم ہوا کہ اب آپ نے مذہب کو، اسلام کو ایک پولیٹیکل ایشو، ایک کنٹروورشل ایشو بنا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو چل میں آیا، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ بریلوی علماء نے کہا تو ہم کیوں نہ چلیں آگے، سواد اعظم تو ہمارا ہے، ہمیں سب زیادہ ووٹ ملیں گے۔ اہل حدیثوں نے کہا ہمارے بھی کہیں کہیں پاکٹس تو ہیں، کوئی 1 آدھ سیٹ تو ملے گی نا۔ دیوبندیوں نے کہا ہمارے بھی علاقے ہیں بہت سے، خاص طور پہ سرحد میں، بلوچستان میں، تو ان کے بڑی سالڈ قسم کی جو ہے وہ ان کے فوٹنگز ہے پولیٹیکل۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 4-5 اسلام ہو گئے۔ اسلام کے نام پر ووٹ تقسیم، اور راج کرے گا خالصہ، اور کرے نہ کوئی، جیت سیکولرزم کی۔
سیدھی سیدھی باتیں ہیں، یہ سمجھنے کی باتیں ہیں، اگر نہیں سمجھیں گے تو سیدھے راستے پہ دوبارہ نہیں آ سکتے۔